من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران جو تیسری نمبر سورت ہے، تیسرا پارہ ہے، اس کے 37 آیتیں ہو گئی ہیں۔ زکریا علیہ السلام جب بی بی مریم کے پاس گئے، یہ بیت المقدس میں اس کی کفالت کر رہے تھے، تو اس کے پاس تازہ پھل، بے موسم پھل، تو کہا یہ کہاں سے؟ تو قال یا مریم انا لک ھذا قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہ بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ رب فرماتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعانی، جب مجھ سے دعا کر دیا، دعا ربہ، دعانی جو دعا کرتا ہے مجھ سے، اور یہاں ہے دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ یہاں بی بی مریم چھوٹی منی بچی ہے اور اس کے پاس بے موسم پھل ہے کہ یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہیں بولا یہ تو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو جب بغیر موسم کے پھل مل سکتے، زکریا علیہ السلام کی اولاد نہ تھی، اس نے بولا بغیر موسم کے مجھے اللہ اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو دعا کرتا، قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب اپنے طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اولاد کی جب دعا انسان کرے تو اس میں یہ بھی کرے کہ وہ نیک اور صالح اور دیندار ہو، تاکہ اس اولاد کی وجہ سے اس کی نیک نامی بھی ہو، اور دنیا کے جانے کے بعد جب انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے اس کا ثواب بھی انہیں ملتا ہے، اور صدقہ جاریہ اور علم نافع۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے، دعا کا سننے والا۔ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنا دو، تیری دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ فرشتوں نے آواز دی، اور وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ کوئی بھی انسان کوئی چیز مانگتا ہے تو نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور دو جگہ ہے، پہلے پارے میں بھی اور دوسرے پارے میں بھی، سورہ بقرہ میں۔ تو انہوں نے دعا کی، نماز پڑھ رہا ہے، یصلی فی المحراب، نماز کی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے محراب میں۔ تو کیا فرشتوں نے کیا آواز دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام بے شک آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے یحییٰ علیہ السلام کی۔ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، دیکھیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا تو پتہ چلے گا۔ انبیاء علیہ السلام وہ کہتے کوئی نہیں بتا سکتا، ہم کہتے یہ نہ کہو، خود اپنے طرف سے نہیں بتا سکتا، اگر اللہ علم دے تو بتا سکتا ہے۔ اب فرشتے بتا رہے ہیں تو کیا فرشتے خدا ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے عطا سے فرشتے بتا رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو پتہ چل گیا میرا بیٹا ہوگا اور وہ نیک اور صالح بھی ہوگا، تو بھئی یہ غیب کے علم ہے نا،
کہ اللہ نے عطا کیا ان کو؟ پتہ نہیں. اب فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا. تو اللہ کے عطا سے انسان کو پیارے عقائد و جان نے جنگ بدر میں ایک دن پہلے بتا یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ ابو لہب مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، لکیریں بھی کھینچی. حالانکہ قرآن میں ہوتا ہے نا کوئی نہیں جانتا کہاں پہ مرے گا، تو بھائی وہ خود نہیں جانتا بھائی. اب اللہ تعالیٰ جب علم دیتے تو بتا دیتے. حضور نے تو کیا کچھ نہیں بتایا بھائی. حالات جو گزرے وہ بھی بتائے، جو آنے والے وہ بھی بتائے، محشر کے میدان کے حالات بھی بتائے، جنت کے حالات بھی بتائے، جہنم کی بتائے. بھئی یہ تو آنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا سے کوئی بھی بتا دے جس کو اللہ علم عطا کرے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فرشتے کہتے کہ اللہ تمہیں خوشخبری دے رہا ہے، تیرا بیٹا ہوگا یحییٰ علیہ السلام، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. یہ بھی بتا ان کے صفات بھی، ایک کلمے کی بکلمۃ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے من اللہ کی طرف سے، اور یہ بھی بتائے وسیدن، اور وہ سردار بھی ہوگا، وحصورن، اور عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا. قدرت کے باوجود، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ایسے عیبوں سے پاک ہوتے ہیں جس کو لوگ اچھا نہ سمجھیں، نامردی ایک عیب ہے، تو ان کے اندر یہ عیب نہیں تھا، لیکن عورتوں سے بچنے والا. یاد رکھیے حصوراً، وہ جو قوت کے باوجود عورت سے رغبت نہ کرے، دنیا سے بے رغبتی کے بنا پر. اس کے معنی نامرد نہیں، کیونکہ انبیاء کرام نامردی سے محفوظ ہیں. اور وہ نبی بھی ہوں گے. دیکھیں اتنے صفات، یہ تو آنے والے وقت سے، ابھی بیٹا ہوا بھی نہیں ہے عورت کے، اس کے گھر والی کے پیٹ میں بھی نہیں ہے، اور پوری سٹوری بتا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی یحییٰ علیہ السلام کا پورا میلاد بتا دیا. اسی کا نام ہے میلاد، کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. اب زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، قال رب انا یکون لی غلام، یا اللہ میرا لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا پہنچا ہے، وامرأتی عاقر، اور میری عورت بیوی بانجن ہے. 120 سال کی عمر زکریا علیہ السلام کی ہے، اور بیوی کی عمر 98 سال کی ہے. یعنی ہم اس عمر میں، اس حالت میں کہ اولاد ہوگی، یا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، دوبارہ جوانی ہوگی. کیفیت کی کیا کیفیت ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے. قال کذالک، فرمایا یوں ہی اللہ تعالیٰ، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہے، اللہ جو چاہے اس پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یوں ہی اسی حالت میں فرزند ملے گا کہ تم بوڑھے ہوں گے اور فرزند عطا ہوگا. ہر بات پر رب قدرت رکھتا ہے. بانج کو بھی دنیا کے ڈاکٹر تو کہتے ہیں اولاد نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تو وہ ذات ہے، جب صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا ہم تب تمہیں نبی مانیں گے، اللہ کو واحد لا شریک مانیں گے، اس پہاڑ کے اس چٹان سے اونٹ نہیں پیدا ہو. اب انسان سے تو پیدا ہونا یہ تو اور ممکن ہے، لیکن پتھر سے کیسے پیدا ہوگا؟ کہتے پتھر سے پیدا ہو، اور وہ بھی جب پیدا ہو تو وہ اونٹنی بڑی ہو اور وہ گابن ہو اور اسی وقت وہ بچہ بھی دے دے. اب پتھر سے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، کن فیکون. بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتے، بغیر ماں کے بھی بغیر پیدا کر سکتے، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے، لیکن قانون نہیں، قدرت ہے. آدم علیہ السلام کی نہ والدہ ہے نہ والد، حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نہیں ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، لیکن یہ قانون نہیں، اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں.
قال رب اجعل لی آیا، زکریا علیہ السلام عرض کرتے اے اللہ میرے لیے ایک نشانی بنا دے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی، اس کا بچہ ہونے والا ہے، جس نشانی سے میں اپنی زوجہ محترمہ کا حاملہ ہونا پہچان لوں اور اسی وقت سے تیرے ذکر خاص میں مشغول ہو جاؤں تیرے۔ انبیاء تو ہر وقت مشغول ہوتے ہیں، لیکن یہ توجہ کچھ زیادہ ہی توجہ۔ تو رب نے فرمایا قال رب جلی آیا، کوئی نشانی؟ قال آیا تو کہا، اللہ نے فرمایا تیری نشانی اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو طاقت نہیں رکھے گا ثلاثہ ایام، بات کرنے کا لوگوں سے 3 دن، الا رمزا، ضرورت پڑے گی تو اشارے سے، زبان میں قوت ہوگی، ذکر کر سکو گے، تلاوت کر سکو گے، ہاں تسبیح کر سکو گے، لیکن دنیاوی بات نہیں کر سکو گے۔ کن فیکون ذات ہے، بس صرف اللہ کا ذکر کرنا، خاموش رہنا، کوئی بات ہے تو اشارہ کر دینا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کا ذکر بہت کثرت سے کیا کریں۔ تو اس سے 2 مسئلے معلوم ہے، ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ صالح فرزند ملنے پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، عقیقہ، صدقہ، خیرات، نوافل، سب اسی نعمت کا شکریہ ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ بعض لوگ سال گزرنے کے بعد کہتے ہیں برسی کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جنم دن، ہاں ہاں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج سالگرہ، سالگرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا کہ اللہ شکر ہے تو نے بیٹا دیا، میں لوگوں پر صدقہ خیرات، فرض تو نہیں ہے نا، واجب تو نہیں ہے نا، ایک اچھی بات ہے۔ لیکن بعض لوگ ہر بات میں لڑتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گئے، یہ سالگرہ کہاں سے آ گیا۔ اگر دنیا سے چلے گئے اس کے سال ثواب میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ بھی سال ثواب کرنا جائز ہے نا، آپ روزانہ کریں، سال میں کریں، ہفتے میں کریں، جائز سمجھ کر کے جائز ہے۔ وہ دین ایسی کی بات کرو، قرآن حدیث کی بات کرو، کسی کے مولوی کے بات، پیر کی بات نہ کرو، وہ کرتے نہیں کرتے، بولو قرآن میں ہے نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، حضور علیہ السلام نے کیا بات دیا۔ میں ایک مولوی سے گفتگو کر رہا ہوں، بولا میں نے بولے یار یہ باتیں بیچ میں کیوں کرتے، پھر قواریت کیوں کر رہے ہو یار، قرآن حدیث کی بات کرو، آپ کہتے ہیں فلاں مولیوں فلاں، کیوں بیچ میں یار۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی صالح ثواب کی نیت سے اپنے مرحومین کے لیے کرے، بس حضور سے، صحابہ سے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کیا کہا، سعد رضی اللہ بولے میں اپنی والدہ کے لیے بولا کنواں کھو دو، بس اپنی تیری والدہ کو ثواب ملے، حالانکہ وہ تو دنیا سے چلی گئی، مال دولت تو سعد رضی اللہ تعالیٰ کا نا، بئر لأم سعد۔ انسان کے اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایک مسئلہ قرآن میں، اب کوئی کہتے یہ انبیاء میلاد کا ذکر کیوں کرتے، انا للہ، بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس لیے ہم کرتے۔ اب دیکھیں کل سے انشاءاللہ، اب پہلے اس کی والدہ کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی میلاد کا ذکر، پھر یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا ذکر، اور پھر جو ہے نا اصل جو مسئلہ آ رہا ہے نجرانی کی عیسائیوں سے، وہ تو یہاں سے شروع ہے نا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ہوگا، ویکلم الناس، اس کی صفات بتا رہے ہیں۔ ہم تو تمام چیزیں قرآن سے بتا رہے ہیں کہ بھئی آنے والے وقتوں کے بارے میں، ہاں بی بی مریم کو بھی پتا تھا کہ میرا شوہر بھی نہیں ہے، وہ کر یا اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، ہاں بولے نہیں بیٹا بھی ہوگا، اور وہ نبی بھی ہوگا، اور وہ یوں بھی ہوگا، اور وہ لوگوں سے بچپن میں باتیں بھی کرے گا، اور پھر بیٹا پھر تقریر کرتا ہے، وہ تقریر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنا دی۔ یہاں پہلے ان کی ولادت کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا اب فوراً عیسیٰ علیہ السلام
پیدا بھی ہو گئے بڑے بھی ہو گئے، اس کی تقریر انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم. اب زکریا عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، اس کی تقریر اس کے آنے سے پہلے اللہ دنیا والوں کو بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، وہ تقریر کیا کرے گا. اسی کو کہتے ہیں میلاد. میلاد کا ذکر ہو رہا ہے نا. لڑو نہیں، نیک لوگوں کا ذکر کرو، اس سے برکتیں ہوتی ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، او یاد کیجئے اپنے رب کو، کثیرا بہت. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورہ احزاب میں آیت نمبر 41 میں پڑھا تھا، پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریے صبح اور شام، داد استغفار. بس اللہ کے بندگی میں لگے رہے، دنیا مافیا کو چھوڑ دے. اگرچہ ہر وقت تسبیح و تحلیل بہتر ہے، لیکن صبح و شام خصوصیت سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. رب فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، خصوصیت سے ساری مخلوق اللہ کی یاد کرتی ہے. تو بولا، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ صبح و شام تمہارا کام یہی ہوگا کہ بس اللہ کا ذکر ہے. کہ جو اللہ فرماتے مجھے کثرت سے یاد کیا کرو. آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہہ دے. تمہارے زبان پر آج وقت زبان جب تک چلتی رہے لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام، اپنے گناہوں پر استغفار، اپنے نبی پر درود و سلام، یہ قرآن پاک کی تلاوت، غیبت گالی گلوچ سے اللہ تعالیٰ سب کو. آج کل بس لوگ یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. بعض تو مولوی ہو کر بھی گالیاں دیتے ہیں. ارے اب بخاری کا حدیث تم پڑھتے کہ منافق کی 4 نشانیاں بتائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ایک نشانی بتائی منافق وہ ہے جو لڑتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، اور آج دیکھتا ہے جس کو بھی دیکھو گالیاں دے رہا ہے. تو یہاں انشاءاللہ یہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ ختم ہوا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اب وہ فرشتے یہاں زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تمہیں تیرے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری تمہیں دے رہا ہے. اور یہاں پہ ابھی بھی مریم کا دوبارہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ تو بیت المقدس کی خادمہ تھی، مریم کے معنی خادمہ، اب وہ جوانی تک پہنچی. اب یہاں سے جگہ جگہ یہ واقعہ مختلف انداز سے ہے. انشاءاللہ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تمہیں خوب ستھرا پاک کیا اور سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا، تمہیں فضیلت دی اس دور کے جو عورتیں تھیں. کریم اللہ سے دعائے قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر عمل کرنے، دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. کریم اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.